محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تعلیم ہر مسلمان کو حاصل کرنا لازم و ضروری ہے۔ میں اسلامی تعلیم کی کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک اسلامی باتیں بغور سماعت کریں۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، رحمان، منان، خالق، رازق، رزاق، قیوم، قدوس، غفار، جبار، ستار، یہ سب خاص اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان سب ناموں کا ادب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان میں کا کوئی نام کسی انسان کے لیے بولنا حلال نہیں۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہو تو خبردار، کبھی اس کو رحمان نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد الرحمن ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد المنان ہو تو خبردار، کبھی اس کو صرف منان نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد المنان ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الخالق ہو تو صرف اس کو خالق نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد الخالق ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الرازق ہو تو خبردار، کبھی اس کو صرف رازق نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد الرازق ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الرزاق ہو تو اس کو صرف رزاق نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد الرزاق ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد القیوم ہو تو صرف قیوم نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد القیوم ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد القدوس ہو تو اس کو صرف قدوس نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد القدوس ہی کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الغفار ہو تو ہمیشہ اس شخص کو عبد الغفار ہی کے نام سے یاد کرنا ہے اور کبھی غفار نہ کہنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الجبار ہو تو خبردار، اس کو صرف جبار نہ کہنا بلکہ ہمیشہ عبد الجبار کہہ کر پکارنا۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الستار ہو تو خبردار، اس کو صرف ستار کہہ کر نہ پکارنا بلکہ ہمیشہ اس کو عبد الستار ہی کہنا۔ ہمارے یہاں اس طرح کے نام بہت ہوتے ہیں۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، کسی کا نام عبد المنان ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الخالق ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الرازق ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الرزاق ہوتا ہے، کسی کا نام عبد القیوم ہوتا ہے، کسی کا نام عبد القدوس ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الغفار ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الجبار ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الستار ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ان نام والے لوگوں کو صرف رحمان کہنا شروع کر دیتے ہیں، منان کہنا شروع کر دیتے ہیں، خالق کہنا شروع کر دیتے ہیں، رازق کہنا شروع کر دیتے ہیں، رزاق کہنا شروع کر دیتے ہیں، قدوس کہنا شروع کر دیتے ہیں، قیوم کہنا شروع کر دیتے ہیں، غفار کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبار کہنا شروع کر دیتے ہیں، ستار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا نام عبد السبحان ہوتا ہے تو ہم صرف سبحان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا نام عبد الصمد ہوتا ہے تو ہم صرف صمد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کہنا ناجائز و حرام ہے، اسی طرح کہنا جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک کو ہم صرف اللہ پاک کہہ کر یاد کیا کریں۔ اللہ تعالی، اللہ پاک، خدائے تعالی،
اللہ رب العالمین، خدائے تعالی، خدائے پاک، اللہ پاک، اللہ عز و جل، اسی نام سے ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہہ دیتے ہیں، پرماتما کہہ دیتے ہیں، پربھو کہہ دیتے ہیں، یا ایشور کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک کو بھگوان، پرماتما، پربھو یا ایشور کہنا جائز نہیں، سخت گناہ ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اللہ پاک کو صرف و صرف اللہ ہی کے نام سے یاد کرنا ہے ہمیں۔ اللہ پاک، خدائے پاک، اللہ رب العالمین، اللہ تعالی، اس طرح ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ یہ جو لفظ اللہ ہے، اللہ، یہ اللہ پاک کا نام ہے۔ ہم کو صرف جب اپنے رب عز و جل کو یاد کرنا ہو تو اللہ پاک کہنا ہے، اللہ عز و جل کہنا ہے، خدائے تعالی کہنا ہے، اللہ رب العالمین کہنا ہے۔ اس کے جو اور ذاتی اور جو صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں سے یاد کرنا ہے۔ اس طرح کے جو نام ہیں، جیسے پرماتما ہے، بھگوان ہے، پربھو ہے یا ایشور ہے، اس طرح کے ناموں سے ہمیں اللہ پاک کو یاد نہیں کرنا ہے۔ ایک آخری بات سماعت کر لیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت ایمان کی جڑ ہے۔ بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا کرو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت ایمان کی جڑ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔